انبیاء کرام علیہم السلام سیریز چل رہی ہے جی اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بالکل ہم نے ہفتے کے دن ذکر کیا تھا حضرت شایع علیہ السلام کا غالباً، ہوں اسی کے ضمن میں ہم نے بنی اسرائیل کی تھوڑی سی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ جی اس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے 17 سال کے بعد ہوں بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو تقسیم ہو گئی، گئی اور ایک حصہ جو ہے جس کو اسرائیل کہا جاتا تھا، جو یہ شام، فلسطین وغیرہ ان علاقوں پر مشتمل تھا، لبنان بھی اس میں شامل تھا، تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا۔ ہوں اخی اب اس کا نام آتا ہے عہد نامہ میں۔ تو یہ جو بادشاہ تھا یہ بت پرستی کی طرف مائل ہوا۔ اس کی وجہ ایک تو مشرکین کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور مشرکین کے ساتھ تعلقات بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جو دوسرا حصہ الگ ہوا تھا اس ملک کا، یا دوسرا ملک جو بن گیا تھا، تو ان کی رقابت میں اور ان کو گویا کہ ٹف ٹائم دینے کے لیے اس کے تعلقات ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تو پھر رشتہ داریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس مشرک بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ پھر اس بادشاہ کا نکاح بھی ہوا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بت کو لے کر آئی جس کا نام تھا بال، ہوں اور اس بت کی جو ہے وہ باقاعدہ پرستش ہوں پہلے تو بادشاہ کے گھر میں ہوتی تھی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک قانون کی شکل دی گئی، اور کہا گیا کہ جی باقاعدہ یہ ایک رول آف گورنمنٹ ہے اور ایک نظام ہے، قانون ہے، ہر شخص کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء کرام بھیجے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان میں سر فہرست تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ ہوں حضرت الیاس علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اور حزقیل علیہ السلام، اور حزقیل علیہ السلام کے بعد پھر یہ الیاس علیہ السلام۔ ٹھیک حضرت الیاس علیہ السلام بھی لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دیتے رہے، اور خاص طور پر جو بنیادی ان کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس بت کی عبادت سے وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ یہ بت بھی تھوڑا سا ایک مافوق الفطرت قسم کی ایک چیز تھی۔ یہ ظاہر سی بات ہے اس پر بہت سارے لوگوں کے دماغ لگے تھے، اور اس کے بعد یہ ایک نیا شاہکار سامنے آیا ہوں تھا۔ تو 20 ہاتھ لمبا تھا یہ بت، اچھا 4 اس کے چہرے تھے، صحیح گویا کہ ہر وقت جو شخص بھی سامنے ہے اس کو یوں لگ رہا ہے یہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے صحیح منہ ہی 4 ہیں، چہرے ہی ہاں 4 ہیں۔ تو ایک آواز سی بھی اس سے آتی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، تم میری پرستش کرو۔ بہت دیتا تھا اس سے آواز جو آتی تھی نا، ہاں اس میں یہ بات ہوتی تھی۔ تو جو کمزور عقیدے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان بیٹھ چیزوں جاتے سے تھے بھی بڑے متاثر ہاں ہوتے تھے، صحیح جو شعبدوں سے متاثر ہو جاتے ایسے ہیں، ہی اور ہر وہ چیز جو ان کی عقل میں نہیں آتی وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غیبی تائید غیبی ہے۔ تھا ہاں تو اس لیے لوگ بڑی تیزی سے مشرکانہ رسوم کو قبول کر رہے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کا محور اور مرکز یہی تھا کہ اس بت کی عبادت کو چھوڑ دو۔ ٹھیک اس بت سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے شہر کا نام بھی تبدیل کر کے اس بت کے نام پہ بال بکا رکھا ہوا تھا۔ بک شہر کو کہتے تھے، اور بال اس بت کا نام تھا، صحیح تو بال بکا کے نام سے انہوں نے اپنے شہر کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا ہوا تھا۔ صحیح آج کل لبنان میں یہ شہر موجود ہے۔ اچھا تو حضرت الیاس علیہ السلام جتنی اپنی دعوت دے رہے تھے اور بت کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ حکومت میں ان کے دشمنوں کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ جو لوگ بھی بادشاہ کے قریب تھے، چاہے وہ وزراء تھے، وہ مشیر تھے، وہ آیان سلطنت تھے، وہ سارے کے سارے ان کے دشمن بنتے چلے جا رہے تھے، اور ان کو روکنے کی وہ پوری کوشش کرتے تھے۔ اور بادشاہ کے اوپر جو سب سے بڑا جو پریشر تھا وہ اندرونی طور پر انٹرنل منسٹر کا پریشر تھا، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس شخص کو جو میرے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو اس بستی سے نکال دو پہلے تو ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن جب وہ کسی طرح بھی باز نہیں آئے تو پھر ان پر ایسے حالات جو ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح کے مصائب کا ان کو شکار کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ یعنی ایک امتیازی سلوک جو ہوتا ہے خاص طور پر، تو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا سلسلہ شروع ہو گیا،
اور جو حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے یا جو ان کی بات کو رد کرنے والے لوگ تھے، ان پر حکومت کی نوازشات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ اب یہ قوم کسی طرح بھی ہدایت کے راستے پر آنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے دو کام کیے۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے یا ایسا ہی اللہ ہے، تعالیٰ کی مرضی اس میں بہرحال شامل شامل ہوتی ہے۔ ہوتی ہے یقیناً۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک تو اس قوم کے لیے بد دعا کی ٹھیک، کہ یا اللہ اس قوم کو تو جو ہے جس طرح پہلے یہ غلام ہوا کرتے تھے اور فرعونیوں کے رحم و کرم پر تھے، ان کی اپنی کوئی چاہت نہیں نہیں تھی، تھی۔ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، تو ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ غلامی میں واپس کر دے تاکہ ان کو احساس ہو کہ انبیاء کی مخالفت کرنے کا انجام کیا کیا ہوتا ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کام یہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت فرمائی، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی امان ہوتے ہیں، اور جب تک نبی اس قوم میں موجود ہوتا ہے تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر کوئی عذاب نہیں بھیجتا۔ بھیجتے، ٹھیک، تو ایک ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جانا، کسی دوسرے ملک کا قبضہ ہو ہو جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے، بالکل، جس کی وجہ سے ان کی خود مختاری سلب ہو گئی، اور وہ اپنی مرضی سے جس طرح وہ زندگی گزار رہے تھے تو وہ سارے حالات تبدیل ہو تبدیل گئے۔ ہو گئے۔ اور ان کے قریب میں ہی عاشوریہ کے نام سے ایک ملک تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے سارگون، اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد یہ لوگ تو جو ہے وہ ایک طرف تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، دوسرا تاریخ میں یہ آتا ہے کہ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان لوگوں میں موجود نہ ہو، صحیح، کوئی برائی۔ کوئی برائی نہیں تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیندار لوگوں کی ضد میں آ کر، ہاں، مقابلے میں آ کر جان جان کے برائیاں شروع کر ایسے ہی ہے، دیتے ہیں، ایسے ہی ہے، بہت ایسے ہی ہے۔ اچھا الیاس نے اس سے بھی روکا ہے، چلو یہ کام بھی کرتے کرو، ہیں، اس سے بھی روکا ہے، یہ بھی یہ کرو۔ کرتے ہیں، تو استغفر اللہ۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کو انہوں نے اختیار نہ کیا ہو۔ تو جو لوگ ایک برائی کا مجموعہ اور ملغوبہ بن جائیں تو ان کے اندر سے جرأت، شجاعت، یہ تو ویسے ہی ختم ہو ختم جاتی ہو ہے۔ جاتی ہے۔ تو وہ عیاشی اور عیش کوشی اور تن آسانی کے دلدادہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ نے حملہ کیا، انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی آزادی کو گروی رکھ کر جان کی امان حاصل کر لی کہ جی ہمیں کچھ نہیں کہو، باقی یہ ہے کہ سب کچھ جو تم لے جانا تمہارا چاہتے ہے، ہو، وسائل بھی صحیح، تمہارے ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے آرڈر بھی تمہارا چلے گا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ایک اچھے خاصے جو ہے وہ مستحکم ملک کے لوگوں کو بادشاہ سمیت غلامی کے شکنجے میں واپس کر دیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے دن پورے کیے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے گئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت الیاس علیہ السلام پہ، تمام انبیاء پہ، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت کے صلے میں ہم سب کا انجام، ہم سب کا آخری جو حشر ہے وہ ان مقدس ہستیوں کے ساتھ